بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں ہیں دو۔ ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان کی زبان درازی کا نوٹس لے لیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے۔ اس میں وہ حلقے بھی شامل ہیں جو عمران خان کے بڑے حمایتی تھے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے وہ گھبرائے وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد دے کر اور فارمولہ دے کر باقاعدہ طور پہ، اس کو آپ لندن فارمولہ کہہ لیں، اس کو آپ شریف فارمولہ کہہ لیں، جو آپ نے کہنا ہے اس کو نام دینا ہے وہ دے لیں، وہ دے کر پاکستان بھیجا ہے اور ساری باتیں جو ان کو سمجھا دی ہے کہ بیٹا گھبرائی دا نہیں ہوندا، چنگے پیڑے ویلے آندے جاندے رہندے نے۔ یہ اب سارے معاملے کو اور بات کرتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو جو ہے لندن فارمولہ یا شریف فارمولہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں۔ جب وہاں پر میٹنگ ہوئی، 2 روز مسلسل میٹنگز ہوئی، ان میٹنگز میں سب سے پہلا جو ایجنڈا یہاں سے لے کر گئے تھے خواجہ آصف ٹیب لوگ جنہوں نے بہت ڈر لگتا ہر ویلے گھبرائے رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب فٹافٹ الیکشن کراؤ، ہائے ہائے عمران خان سانو ہونجا پھیر دے گا، عمران خان سانو لے دے جائے گا، یہ مہنگائی سانو کھا جائے گی۔ وہ ان کا یہ مطمع نظر تھا۔ بہت بڑی تعداد ہے نون لیگ میں گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ سب سے پہلے خبر اسحاق صاحب نے بریک کی تھی، تو وہ ان کی باتیں سن کر پوچھا گیا ان کو میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ آپ فوری انتخابات کیوں چاہتے؟ بتایا گیا کہ جناب مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، تو یہ جو اس نے کیا درا ہے وہ سارا ساڈے تے پے جائے گا، سانو یہ گند چکن کی لوڑ ہے، اسی الیکشن کرانے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا 5 سال کے لیے آرام سے آئیں گے اور پھر اپنا فارمولے بھی امپلیمنٹ کریں گے، لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے، جو ہمارے پاس 5 سال ہو گئے ہم کر سکیں گے۔ جواب یہ ملا کہ اگر الیکشن کروانے تک جو اس دوران پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگوں کو بیچ مجدار میں، تو پھر کیا آپ پر اس کا اثر نہیں آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان مسلسل مانگ رہا ہے الیکشن، اب وہ الیکشن کے مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے لیے تحریک چلا رہا ہے، اور آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو کیا آپ کا بیانیہ ہر نہیں جائے گا؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرپوک آدمی کو پسند نہیں کرتے، آپ ڈرپوک ثابت ہوں گے عملی طور پر کہ آپ حکومت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ الیکشن کروانے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس دوران جو $1.5 ارب کے ریزروز رہ گئے ہیں وہ بھی پائن بلیڈ ہو جاتے ہیں، وہ بھی لگ جاتے ہیں، تو اس تو بعد دسو کہ پھر کیا پاکستان دیوالی ہونے کی طرف نہیں جائے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہمارے الیکشن کے اوپر نہیں پڑے گا؟ پانچویں بات یہ ہے کہ جناب اگر اس دوران جو ہے نگران حکومت ہوگی تو نگران حکومت کے ساتھ تو IMF یا دنیا کا کوئی ملک ڈیل نہیں کرتا، کرایہ داروں لوگ ادھار نہیں دیندے پائیں، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، تو وہ ان کے ساتھ تو کوئی ڈیل ہی نہیں کرتا، تو پھر کیا حالات بنیں گے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جو یہاں سے دانشور خواجہ آصف ورگے نسدے پجدے ہانپتے کامتے گھبرائے ہوئے وہاں پہ پہنچے تھے، ان کے پاس نہیں تھے مناسب جواب، جس پر انہوں نے کہا جی پھر ہمیں سب سے پہلے تو یہ مہنگائی کا توڑ بتائیں۔ اس پر ان کو مہنگائی کا توڑ جو اسحاق ڈار صاحب نے میرے ذرائع کے مطابق انہیں بتایا، انہوں نے کہا جی دیکھیں $300 ملین کا ٹوٹل آپ کو ایک مہینہ اگر آپ یہ پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاتے تو $300 ملین کا پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان ہوگا، یا اس میں سے جو $1.5 ارب بچے جو $300 کٹ جائے گا۔ تو یہ $300 ملین اگر میں آپ کو پورا کر دوں تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہونے گا؟ نہیں بڑی زبردست گل ہے۔ تو انہوں نے ان کو فارمولہ بتایا۔ فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 صوبے ہیں ہمارے، چاروں صوبوں کے اوپر آبادی کے تناسب کے حساب سے ان کو دی جاتی ہے NFC ایوارڈ میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ آپ ان چاروں صوبوں کو یہ بتائیں جا کے کہ جناب چونکہ پاکستان اس کا شدید کرائسس میں ہے، لہٰذا آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے اس میں سے حصہ ڈالیں۔ سب سے زیادہ ظاہر ہے پنجاب کو ملتا ہے، تو پنجاب کو سب سے زیادہ اس حوالے سے نقصان ہوگا NFC ایوارڈ کے حوالے سے، یا پیسے جو جاتے ہیں ان کے پول میں سے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو $300 ملین تو 4 تو تسی کر لو پورا مہینہ تہاڈا گیا لنگ۔ اس مہینے کے دوران بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں ادھر امریکہ جا رہے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہیں۔ پھر آلریڈی بہت ایک اہم شخصیت جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ ہے، اس کے بعد پھر IMF کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ریلیف ہمیں مل جائے گا، بہت ہمیں امید ہے، تو لہٰذا چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک انہوں نے حل بتا دیا۔ باقی جو بات ہے پولیٹیکلی، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکلی ڈٹ کے کرو مقابلہ ان کا، کسی فرنٹ کے اوپر ان کو خالی نہ چھوڑیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو دے دی کھلی چھوٹ،
یعنی یہ جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کھل کے کھیڑ کاکا اینو تن کے رکھ، اور یہ جو ہے نا ان کے اوپر کچا ہاتھ نہ ڈالیں، پکا ہاتھ ڈالیں عمران خان کے اوپر۔ اگر آپ کے پاس مکمل ثبوتوں کے ساتھ کوئی چیز موجود ہو، یہ نہ ہو کہ ایسی چیز آپ پکڑ لیں، مثلا توشہ خانہ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس پہ اگر آپ پکڑ لیں گے تو اگلے دن ضمانت ہو جائے گی، الٹی گلے پہ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ چیز پکڑیں اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے جائیں تاکہ وہ بچ نہ سکے، کچا ہاتھ نہ پانا، ہاتھ پکا پانا۔ توشہ خانہ یا اس طرح کے دیگر معاملات آپ میڈیا کے اندر ان کو خوب گندہ کریں، اچھالیں، ان کی چیزیں سامنے لے کر آئیں، ایک گڈی لے گئے، ایک کڑی لے گئے، ٹھیک ہے، کارویلے نہیں کر رہے، یہ چیزیں آپ بالکل بتاتے جائیں میڈیا کے اندر۔ لیکن گرفتاریاں جو ہیں یا ان کو جو کسی جگہ پہ قید کرنا ہے وہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کے پاس مکمل ثبوت آ جائے، اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنا۔ البتہ عمران خان کے نیچلی جڑی ایٹماں لگیاں پھر رہی ہیں، جو نیچے والے سیاستدان نکے نکے ہوتے ہیں نا کافی سارے، فواد چودھری ہو گیا، یہ تیلی پلوان ہو گیا، شہر رشید ٹیب ہو گئے، ان کو آپ ذرا جو ہے نا ترا کٹ کے رکھو انہوں کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے مچھا نو وٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے میاں صاحب کر لینے۔ اچھا پھر ایک چیز جو اور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب شہباز شریف صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ سارے کام جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیز جو آپ کو کہی جا رہی ہیں اس فارمولے کے تحت آپ نے واپس جانا ہے، اور واپس جا کر جو ہیں اپنا آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو پارٹی دیگر پارٹیاں آپ کے ساتھ آئی ہیں، مطلب خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے یا مینگل صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ ان کی اپروول کے بعد آپ نے ان چیزوں کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے ہمارے حصے دار ہیں، اور سندھ جو ہے وہ دوسرا بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا، وہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے۔ آپ ان کے پول میں سے جب پیسے کاٹیں گے یا ان سے کہیں گے پاجی پیسے دیو، تو انہوں نے پہلے گالتے دسو نا گل کی، ان کو اعتماد میں لے کر ان کا مطلب تھا کہ آپ اس طرف آئیں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ ایک چیز وہاں پر اور ڈسکس ہوئی، وہ چیز جو ڈسکس ہوئی یہ ہوئی کہ جناب عمران خان کو سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں سپورٹ موجود ہے، اس لیے عمران خان بڑا کھل کے کھیل رہے ہیں، بڑکے لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ ہمیں اپنے الائز کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے، اور الائز کے سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو اندر سسٹم کے سپورٹ موجود ہے نا وہ ہم عوام کو ریلیف دے کر ہی ختم کر سکتے ہیں۔ جب عوام کو ریلیف ملا ہوگا تو اندر دی سپورٹ کچھ نہیں کر سکے گی، جو تھوڑے بہت ایک دو چار دانے ہیں نا وہ آپ ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کی بات پھر لوگ سنیں گے نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اکنامک ریلیف دینا ہے، اس کا فارمولہ آپ کو دے دیا گیا۔ اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ واپس آ جائیں گے شہباز شریف صاحب، میرا خیال ہے آج آ جائیں گے یا کل آ جائیں گے، اور منڈے کے روز آ کر پھر یہاں پر وہ ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ تو ہے وہ شریف فارمولہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، نواز شریف فارمولہ کہہ لیں میرے خیال اس کو۔ میاں صاحب نے ایکچولی جو ہے نا مسئلے کا حل کٹ کے رکھیا سی، وہ کہتے ہیں چاہتے ہیں سر کہ اے آئے نے جڑے بڑے اتنے بیٹھ کے میں بار بار فون کری جا رہے کہ ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، انہوں آ کے ذرا میں سمجھا دس لین، پھر انہوں نے سمجھایا کہ کاکا یہ مسئلے کا حل اے نہیں گا اے گا۔ اچھا اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف، جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب کی زبان درازی کا نوٹس لے لیا گیا۔ کل عمران خان صاحب نے پرسوں رات جو انٹرویو دیا تھا، انٹرویو تو نہیں تھا، صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو تھی، وہ سارے ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا، اور اسی طرح انہوں نے خطاب کیا تھا مردان کے اندر۔ یہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، ان کی زبان درازی کا نوٹس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ان لوگوں نے تو لیا ہی ہوا ہے جو باقاعدہ طور پر جن کے بارے میں عمران خان یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی لے لیا جو ان کے حمایتی تھے۔ اب ان میں بہت بڑی تعداد یاد رکھیے گا ان لوگوں کی ہے جو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے واٹس ایپ گروپس کو جانتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں پر عمران خان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس تھی کہ جناب عمران خان دے واہ جی واہ وقت دا ولی بہو جی وہ بارے تے گل کوئی ہو ہی نہیں سکتی سوائے تعریف تھے۔ یہ ریٹائرڈ جو لوگ تھے ان کے واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ باتیں چلتی تھیں، لیکن ہوا کیا، عمران خان نے جب یہ کل کہا کہ جناب میں جب نیوٹرل کی بات کرتا ہوں تو میں فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، اور نیوٹرل انہوں نے آلریڈی ان کو کیا کہا ہوا ہے، جانور کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جب انہوں نے ڈائریکٹ ہٹنگ کی اور میر جعفر کہہ دیا کہ میں ان کرداروں کے نام لوں گا، تو اس کے بعد ان گروپس کے اندر ان جو ریٹائر لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہوا کہ یار اے تے بھائی مطلب ساڈی بلی سانی میں آؤں،
یہ سانی دسن لگ پیا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بات جو ہے نا ان کے اندر احساس پیدا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سامنے مثال پیش کی ہے ساڈی بلی سانی میں ہوں، اس کا مطلب جو ہے نا وہ مطلب جن کو نہیں سمجھ آتا کہ ہماری بلی ہم سے لے کر پیتی رہی دودھ اور اب ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے، مطلب اس کا ایکچولی یہ تھا. ترجمہ میں نے یہ آسان انداز میں اس لیے کر دیا کہ بہت سارے لوگوں کو پنجابی کی مثالیں سمجھ نہیں آتی. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ عمران خان کو مطلب دودھ کا دلہا بنا کے رکھا گیا، ان کو سونے کے چمچ کے ساتھ ان کو کھانا دیا گیا اور ان کو باقاعدہ طور پر پالا پوسا پڑھایا لکھایا جوان کیتا لاڑا بنایا 3 واری. اس تو بعد جناب پاکستان دا سربراہ یعنی سربراہ مملکت حکومت بنا دیے گئے، یعنی وزیر اعظم بن گئے. جس طرح بھی بنے وہ ایک پوری داستان ہے، تاریخ کا حصہ ہے. 18 کے الیکشن کس طرح سے ہوئے تھے اس کے بارے میں بہت ہی دور جانے لوڑ نہیں. 2018 کا الیکشن ہوئے تھے شاید جولائی میں، تو آپ مئی سے ان سارے جو ہے ان کے واقعات کسی مطلب اخبار کو کھول لیں، کسی ٹی وی چینل کی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں، آپ کو ساری چیزیں آشکار ہو جائیں گی کس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا تھا. پھر بھی یہ نہیں جیت پائے، بالکل نہیں جیت پائے. اس کے بعد کیا کیا؟ پھر جہانگیر ترین صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی اور جہانگیر ترین صاحب نے جہاز لے کے اڈے، ادھروں علیم خان صاحب بھی جہاز لے کے اڈے. دونوں ہی جہازاں دے اڈن کے بعد عمران خان کے نمبر پورے کیے گئے. ان لوگوں کو پی ٹی آئی میں آزاد ارکان کو شامل کروایا گیا اور اس کے بعد جا کے معاملہ کسی پاسے آیا. پھر بھی نمبر نہیں پورے ہوئے سر، پھر بھی نہیں ہوئے. پھر کیا کہا گیا؟ ایم کیو ایم دی بام روڑی گئی، پھر جناب کاف لیگ دی بام روڑی گئی، پھر جناب جو ہیں اپنا یہ مینگل صاحب ان کو لالچ دیا گیا، پھر اور آزاد ارکان تھے ان کو لالچ دیا گیا اور ملا ملو کے 176 لوگ ان کو دیے گئے اور ان کا جی لو جی پاجی ان سے وزیر اعظم بن گئے ہو. مکمل سپورٹ دی گئی نیب ان کے حوالے، ایف آئی ان کے حوالے. جو انہوں نے چاہا وہ انہوں نے کیا. کارکردگی نکلی 0 نہیں مائنس. معیشت بالکل برباد ہو گئی، وینٹیلیٹر پر آ گئی. اس کے بعد جا کے ہوش آیا کہ پائے تو کام خراب ہو گیا. پھر یہ اکڑ گئے. آپ کو یاد ہوگا وہ اکتوبر میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، خود ماننا کہ ہاں جی اتنے میرا پھڈا ہوا سی، لیکن پاس نے امریکہ دے ہوتے وہاں پر پھڈا ہوا. اس کے بعد چیزیں ان کی خراب ہونا شروع ہوئیں اور خراب ہوتے ہوتے پھر فائنلی بڑی مشکل سے ان سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے جان چھڑائی گئی ملک و قوم کی. اچھا پھر بھی سپورٹ حاصل رہی، مسلسل سپورٹ جو ہے ان کو حاصل رہی اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یار ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. لوگوں نے اپنے چیف کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی کہ نہیں یار چیف گرمی کھا گیا، چیف غلط کر گیا. ان کا ایک مظاہر ہے، چیف ہیں اور چیف کے بارے میں اس طرح سے تو بات نہیں کی جا سکتی، چاہے ریٹائر ہو چاہے حاضر سروس ہو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی کر گئی. عمران کی سپورٹ جو ہے ریٹائر لوگوں کی اور اکا دکا جو چھوٹے لیول کے عہدیدار ہیں ان کی سپورٹ ان کو پھر بھی حاصل رہی. لیکن پھر کل اور پرسوں جو انہوں نے زبان استعمال کی یعنی مردان میں اور پھر جو اس کے بعد کی مسلسل زبان استعمال کرتے چلے جائے. سراج الدولہ کون تھا، اس کا میر جعفر کون تھا، وہ کمانڈر ان چیف تھا. یہ ساری باتیں پھر ان لوگوں نے نوٹ کی اور اس کے نتیجے میں اب انہوں نے کہا نہیں کاکا یہ کچھ کرنا پینا. اچھا میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی کہ یار اتنی شروع سے یہ تو مہینے ڈیڑھ تو لگا ہے ساری گفتگو کرنا، بلکہ اس سے پہلے سے لگے ہوئے. ان لوگوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ان کا نوٹس لیتا ہے ہم ان کی مطلب جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ان کی واگاں کھلیاں چھڑی ہیں کہ کھل کے کھیڑ ذرا، تاکہ جہاں پر آپ باقاعدہ پھنستے ہوں گے نا باقاعدہ اتنے تینوں ہاتھ پاؤں گے. اور وہ باقاعدہ پھنسنے کا انہوں نے بڑا زیادہ مواد فراہم کر دیا ہے. اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف پولیٹیکلی ظاہر ہے میاں نواز شریف کا جو فارمولہ ہے یا آصف زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں وہ دونوں چیزیں دونوں سائیڈ سے جب ان کو پولیٹیکلی ایک وہ انگیج کریں گے اور پھر جو معیشت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا. تو ایک تو یہ اس طرح ان کا نیریٹو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہوگا. اور تیسرا جس طرح سے انہوں نے گفتگو کرنی شروع کی ہے اداروں کے بارے میں اور جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ خود پھنستے چلے گئے ہیں اور اب ان کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لانا شروع کی جائیں گی اور پھر ان پر پکا ہاتھ جڑنا وہ پایا جائے گا. اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھ لیں تو پکا ہاتھ پان دی گل نواز شریف نے بھی کی تھی، زرداری صاحب یہی کہندے نے، مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہندے نے اور
یہ جو میرے ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے کہ پکا ہاتھ پایا جائے گا، تو عمران خان تے ہن پکا ہاتھ پین والا ہے۔ اب یہ ایک اٹس میٹر آف ٹائم، یعنی یہ کل پڑ جائے، پرسوں پڑ جائے، 15 دنوں پہ جائے، یہ صرف ان کو ایک وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب ڈالے۔ باقی چیزیں بہت ساری ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کے پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ کسی وقت بھی آپ کو کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، بریکنگ نیوز، یہ میرے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں اس کے باوجود اینڈ پر آپ سے یہ کہوں گا کہ چونکہ پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جو معلومات ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ کو میری معلومات میں کسی بات پر اعتراض ہو، آپ کو میرے کسی جملے پہ اعتراض ہو، آپ کو میری کسی بات سے اتفاق ہو، ہر دو صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا، کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔